اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین، کہ جو تکبر کرنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے سردار تھے۔ ملا یہ لفظ سرداروں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی معاشرے کے وہ لوگ کہ جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور جن کے پاس دنیاوی وسائل بھی ہوتے ہیں، اور لوگ جن کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس طبقے نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم ضرور بالضرور اے شعیب تجھے نکال دیں گے، اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے اپنی بستی سے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم لوگ ہماری ملت یعنی ہمارے دین پر واپس لوٹ آؤ۔ قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے باوجود کہ ہمیں پسند نہ ہو پھر بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم پہ جو تم جبر کر رہے ہو یا ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو یا زبردستی کر رہے ہو، خواہ ہمیں یہ پسند نہ بھی ہو تو پھر بھی تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرو گے۔ انہوں نے دھمکی یہ دی کہ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکاروں کو اور جو ان کے ماتحت تھے، ان کے ملازم تھے اور عوام تھی، انہیں کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اگر اس کی اتباع کی تو تم بے شک نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الانعام میں بھی یہ 8ویں پارے میں کل گزرا ہے ہماری نظر سے، آیت نمبر 123 ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں رئیس، سردار، رؤساء ان کو مجرم بنا دیا اس بستی کا، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں اپنی پلاننگ کریں، اپنے منصوبے بنائیں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، لیکن ان کے یہ سارے منصوبے اپنے ہی خلاف تھے، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ تو گویا کہ بستی میں، شہر میں ایسے لوگ کہ جو سردار ہیں، رئیس ہیں، جو قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ اپنی اس عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ معاشرے کی خدمت کریں، خدمت خلق کریں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، لوگوں کو صالحیت اور اطاعت خداوندی کی تعلیم دیں، اس کے بجائے وہ اپنے اسی اقتدار اور منصب اور دولت اور وسائل کے نشے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور مجرم بن جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مساعی جمیلہ، یعنی آپ کی جو دعوت و تبلیغ کی کوششیں تھیں، وہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں تھیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نے سب نے یہ کہا کہ جو ہم تمہیں دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو اس پہ ہم تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، ہمارا تو اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ بھئی تم دنیا میں بھی امن اور سکون سے زندگی گزارو، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعام کے تم حقدار ٹھہرو، اصل مقصد یہ ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح تعلیم یہ تھی کہ وزن اور پیمانے پورے کرو، اوفوا الکیل والمیزان، کہ جو تمہارے پیمانے ہیں، وزن ہے، تولتے ہو تم، اس کو تم پورا رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، یعنی کم تول کر ان کو نہ دو۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو خوف زدہ نہ کرو اور اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش نہ کرو۔ اب یہ چند باتیں ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے کی تھی۔ اب ان باتوں کا تعلق چونکہ ان کی سیاست سے، ان کی معیشت سے ہوتا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے ذریعے سے
جو ہماری 2 نمبری ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، چونکہ اس پر زد پڑتی ہے تو لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف انہوں نے علم بغاوت کو بلند کر دیا۔ تو اب قرآن پاک نے اس بات کو واضح کیا کہ اختتام جو اینڈ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو رکوع ہے، 12واں رکوع ہے اور آیت نمبر 96 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا، سزا کا قانون بیان کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھئی اگر تم میری فرما برداری میں رہو گے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارو گے تو پھر تو تم پر انعام و اکرام کی بارش ہوگی، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، معصیت اور سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے، مخلوق خدا کو ستاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ میرا تم پر عذاب اترے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو تعلیم تھی، جو دعوت اور تبلیغ تھی، اور جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر تھا، وہ فقط عبادت تک محدود نہیں تھا، نماز تک یا روزے تک، یہاں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان میں معاشرتی خرابیاں، سماجی برائیاں موجود ہو گئی تھیں۔ تو ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔